بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، تو چیپٹر نمبر 3 ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اب یہ ٹاپک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت اور ایثار تھی وہ کس طرح سے تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ اور اگین میں یہی کہوں گا شروع میں کہ آپ کو پوری جو اس کی ریڈنگ ہے لازمی دیکھنی چاہیے، سننی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ایکسرسائز کے کویشچن آنسرز کے علاوہ بھی سوال پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو جتنا ڈیٹیل میں آپ سمجھیں گے چیز کو اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا پیپر کا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ کہتے ہیں سخاوت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا ہے، کھلے دل کے ساتھ، دل چھوٹا نہیں کرنا اور روپیہ پیسہ جو ہے خرچ کرنا کسی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے یعنی کہ روپیہ پیسہ، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، کیونکہ دیکھیں نا ہم انسانوں کا مین آبجیکٹیو جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے کسی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو پھر تو ہر چیز ہماری ہو گئی، جو ہماری خواہشات ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں، آخرت جو ہے مل جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی، دنیا مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ہم حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ اس کے بندوں پر مال خرچ کریں گے، اور اسی کو سخاوت کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ انسان اگر اپنی ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود خرچ کرے تو یہ بہترین سخاوت ہے، اور اسی کو ایثار کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اب ایثار دیکھیں کیسا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، آپ پیسے جوڑ رہے ہیں اور آپ اپنی ضرورت کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ان دا مین وائل جو ہے آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی بہن بھائی، کوئی اور بندہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے آپریشن کروانا ہے، کوئی اور ایمرجنسی پڑ گئی ہے، تو آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو، میں بعد میں کر لوں گا اپنی ضرورت کو پورا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو پھر ایثار کہیں گے، کیونکہ ہے تو یہ سخاوت ہی، لیکن یہ بہترین قسم کی ہے، ہائیسٹ لیول کی ہے۔ اس کو ہم پھر ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے کسی پہ خرچ کر دینا، تو یہ ایثار ہو جائے گا۔ سخاوت کے مختلف طریقے ہیں، اب ظاہر ہے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں کہ کیسے کیسے آپ سخاوت کر سکتے ہیں۔ مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، فقیر کوئی آ گیا، مسکین ہے، کھانا شانا، اب جیسے دیگ شیک پکاتے ہیں یا ویسے اپنا کھانا بناتے ہیں، کسی کو کھلا دینا۔ یتیموں کی پرورش کرنا، یہ بہترین چیز ہے۔ یہ یتیموں کا تو پیچھے بھی کہیں پڑھا تھا ہم نے، اس کا تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اوکے، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، یہ بھی وہی ہے، یتیموں کی کیٹیگری میں آ جائے گا، کیونکہ جو بیوہ ہو گئی ہیں تو ظاہر ان کی مالی ضروریات کس نے پورا کرنی ہے، اس کا خاوند تو فوت ہو گیا۔ اور عوامی فلاح و بہبود کے مختلف امور انجام دینا، کہیں پہ جو ہے وہ فلٹر لگ رہا ہے تو وہاں پیسے لگا دینا، کہیں رستہ بن رہا ہے تو وہ گلی بن رہی ہے، نالی پکی ہو رہی ہے، تو یہ سارے عوامی فلاح و بہبود کے کام ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ملے گا، تو اس پہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بھائی یہ کامیاب ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہے۔ لوگ عام روٹین میں کہتے ہیں جی یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، یہ بڑی اونچی پوسٹ پہ لگ گیا ہے، یا یہ بڑے پیسے کماتا ہے تو بڑا کامیاب ہے۔ لیکن کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مان رہا ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ کو ایثار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ ٹھیک ہے نا، اچھے لوگوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کیا ہے کہ صحیح اللہ سے قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے اور لوگوں سے قریب ہے، اور جو کنجوس ہے وہ اللہ اور جنت سے بھی دور ہے اور آگ کے زیادہ قریب ہے۔ سو دیکھ لینا جنت کے کتنا نزدیک وہ انسان ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سخاوت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور چیزوں میں سخاوت کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم، وقت اور صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے۔ علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگلے کو نہیں پتا ہو ایک چیز کا اور آپ اس کو بتا دیتے ہیں، اس کو نالج دے دیتے ہیں، ڈیلیور کر دیتے ہیں، جیسے کہ میں اپنا نالج ڈیلیور کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو اس کا مطلب میں ابھی سخاوت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے، کچھ پیسے بھی کما رہا ہوں اس میں سے، لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا، تو یہ میری طرف سے سخاوت ہوگی علم کی۔ ٹھیک ہے، کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے اس کا انسان کا دل بہل جائے، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ اور پھر کہتا ہے صحت مند جو آدمی انسان ہے وہ کسی بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں مدد کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کی سخاوت آ جاتی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں سخاوت کے، کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے. اب ٹائٹل ہے اسوہ رسول، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اور سخاوت و ایثار، تو اس میں وہ کیسے سخاوت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے، دے دیتے. ایک شخص حاضر ہوا، اب ظاہر واقعہ بتا رہے ہیں، اور سوال کیا، ٹھیک ہے، مانگا کہ مجھے کچھ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی، یعنی بہت زیادہ. ظاہر اس ٹائم ہوگا مال اکٹھا ہوا، ٹھیک ہے، بکریاں اکٹھی ہوئی ہوں گی، تو وہ ظاہر ہے وہ دے دی. اور اپنی قوم کی طرف وہ لوٹا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، اسلام لے آؤ، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤ. بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا. تو کہ دیکھیں کتنی زبردست بات. آگے چلتے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ، یعنی کہ اپنی بیگم جو بیوی ہیں، ان کے پاس مہمان کے کھانے کے انتظام کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. اب دیکھیں نا، یہ ایک طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کس حالت میں رہتے تھے؟ وہ انہوں نے دنیا کی چیزوں کو پسند نہیں کیا، جو کچھ آتا تھا لوگوں کو دیتے جاتے تھے. ان کے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے جو گھر تھے ڈیفرنٹ، تو ان میں بھی دیکھیں کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز کو رکھتے ہی نہیں تھے، جو کچھ آیا دے دیا. اور خود کون سا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے تھے، کوئی کام کرتے تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے کام کرنے ہیں، لوگوں کو یہ دعوت کی تبلیغ کرنی ہے، تو یہی سب سے بڑا کام ہے. تو ان کے اپنے جو گھر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں اکثر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا، دوسری بیگم کے پاس. انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا. اب ہر گھر کے اندر دیکھیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی ضیافت کروں گا. اب دیکھیں ہر گھر میں پوچھ لیا، کہیں پہ کچھ نہیں ہے. اور یہ نہیں اس بندے کو کہا نہیں یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جاؤ تم اپنا کوئی اور بندوبست کرو. اس کو یہ کہا ہے، وہ دوسرے جو انصار بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، ان کو کہا ہے کہ تم لوگوں میں سے کون کرے گا؟ تو ایک انصار کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس کی ضیافت کروں گا، یعنی اس کو کھانا کھلاؤں گا. وہ اس کو اپنے گھر لے گئے. اب واقعہ بھی اور ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا، صرف بچوں کے لیے کھانا بچا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بہلا کر سلا دو، ٹھیک ہے، ان کو کوئی بہانہ لگا کے یا جیسے بھی ہے سلا دو. اب دیکھیں اپنے بچوں کی قربانی دی جا رہی ہے، بچوں سے بڑھ کے کون ہوتا ہے؟ لیکن دیکھیں اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلایا، مہمان کو اس کا کھانا کھلانے لگے. اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، خود ساتھ بیٹھے ہیں لیکن خود کھانا نہیں کھایا، صرف اس کے لیے تو اس کو کھلانا ہے. اور پھر سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا. جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوا ہے. اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول دیکھیں، اور آگے سے صحابہ اکرام کی تربیت کیسے کی ہے انہوں نے، کہ وہ کس لیول، کس حد تک جا کے جو ہے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو دیکھیں کیا چیز ہے. اور ہم دیکھ لیں ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرتے. ادھار لے کے، ساتھ والے سے، کسی بازار سے ادھار لے کے وہ چیز دے دیتے کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں تم میری ضمانت پر، یعنی میرا نام لے کر اپنی مطلوبہ شے خرید لو، دکاندار کے پاس جاؤ. اب ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کس نے انکار کرنا ہے؟ اس بندے کو بھی پتا ہوگا یہ مل ہی جانے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے کبھی انکار کیا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور عمل میں نہ صرف صحابت کا خود ایک نمونہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ اکرام کو صحابت اور ایثار کی ترغیب و تلقین بھی فرماتے تھے. خود بھی کرتے تھے، اہل بیت میں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں وہ تھے نا، حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، ان کے بیٹے تھے امام حسن حسین تھے، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ اہل بیت میں آ جاتے ہیں کہ نبی کریم ان کی جو ازواج ہیں سارے، یہ سارے نبی کریم سے رشتہ دار سارے ہیں وہ اہل بیت میں آ جاتے ہیں، اور باقی جو صحابہ کرام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دیتے تھے. ترغیب دینا کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ کوئی لالچ دینا، کوئی انعام کا لالچ، جیسے جنت کا لالچ ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس سے، اور پھر ویسے بھی تلقین نصیحت کرنی، تو یہ کرتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ اکرام دیوانہ وار، یعنی کہ پورے ذوق و شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر اپنا مال و اسباب، جتنی بھی پیسہ ہے، مال، چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر فرما دیتے تھے. اور یہ واقعہ آگے دیکھیں، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں ہماری مدد کرے، میری مدد کرے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال اسباب آپ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا نصف مال پیش کر دیا. یہ بھی یہ دیکھیں نا، بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر کے مائنڈ میں آیا اس ٹائم کہ دیکھو میں تو آدھا سامان لے آیا ہوں، آج میں لگتا ہے میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. حضرت عمر کو ساری عمر یہی ہوتا تھا کہ کسی طرح میں ان سے زیادہ کوئی کام کروں. ٹھیک ہے، یہ رشک ہوتا ہے، حسد نہیں ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، کہ وہ ان کو لگتا تھا کہ یار کبھی تو میں ان سے آگے نکلوں، لیکن وہ ہر دفعہ حضرت ابوبکر آگے نکل جاتے تھے. اور یہ دیکھیں حضرت ابوبکر نے سارا ہی مال لے آیا اپنے گھر کا. تو حضرت عمر نے سوچا یار یہ میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا. اور حضرت عثمان غنی نے سامان جہاز سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں. ظاہر حضرت عثمان غنی امیر تھے، کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بڑا برکت رکھی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ ہمیشہ جو ہے نا امیر رہتے تھے. وہ اہل بیت اطہار، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے، وہ بھی سخاوت اور اثار و قربانی کا پیکر تھے. ایک بار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے کہ افطار کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بھوکا ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا. دیکھیں روزہ کھولنا ہے، خود بھوکے ہیں لیکن سارا کچھ اس بندے کو دے دیا، اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اب اینڈ آ گیا، کہتے ہیں جی ہمیں بھی سخاوت اور اثار کی صفات اپنانی چاہیے، کیونکہ سخاوت اور اثار سے جہاں افراد معاشرہ کی مدد ہوتی ہے، لوگوں کی مدد ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر لیتے ہیں. اور سخاوت انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ کو ختم کر دیتی ہے. یہ بھی ہے، کیونکہ جتنا پیسہ اکٹھے کرتے جانا اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور وہ ظاہر اچھی نہیں ہوتی. تو آپ جب دیتے ہیں اپنے پیسوں کو، لوگوں کو دیتے ہیں، تو اب وہ محبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے مال و دولت کی، جس کے بعد انسان کو اطمینان قلب، دل کا سکون جو ہے اس جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے. اور سخاوت سے پھر کیا ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنی ہے تو آپ سخاوت کرتے رہیں تو یہ بلائیں ٹلتی ہیں، اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے، آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اب ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. دیکھیں جی، پہلے ایم سی کیوز، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے جی، سخاوت سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہر ہے کھلے دل سے خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے. نمبر 2، علمی سخاوت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کسی کو علمی بات سمجھا دینا، تو یہ الف والا یہ بھی اس کا صحیح ہے. یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت اور ایثار کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ظاہر ہے خود بھوکے رہے اور اس کو کھانا کھلایا، یہ پوائنٹ ہو گیا. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے بارگاہ نبوی میں کیا پیش کیا؟ ظاہر ہے گھر کا سارا ہی مال انہوں نے دے دیا تھا. اوکے، اب شارٹ کویسچنز پہ آ جائیں. پہلا شارٹ کویسچن ہے، سخاوت اور ایثار سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا سمپل سا سوال ہے، شروع میں ہی 2.5 لائنیں اس کی بنتی ہیں. یہ پہلے پیج کے اوپر آ جائیں. یہ دیکھیں، سخاوت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا، اور دیکھیں یہاں پہ اسی کو ایثار کہا جاتا ہے. تو یہ میں نے جس کو یہ بریکٹوں میں کیا ہوا ہے، یہ ہمارا کویسچن نمبر 1 بنتا ہے. کویسچن نمبر 2 پہ چلتے ہیں. ظاہر تھوڑا نیچے جانا پڑے گا پھر دوبارہ. کویسچن نمبر 2 ہے، سخاوت کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان. تو یہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی شروع میں ایک آیت نمبر لکھی ہوئی ہے، اس کا ہم نے ترجمہ جو ہے وہ دے دینا ہے. اور وہ اپنے آپ پر انہیں یا دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو. ٹھیک ہے، تو بس اتنا ہم نے اس کو لکھ دینا ہے. آگے 3rd والا کویسچن دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے، انصاری صحابی کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. اب ظاہر ہے یہ وہی واقعہ ہے کہ جب وہ انصاری صحابی جو تھے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بھوکھا رکھا ہے، خود بھی بھوکے رہے ہیں اور اس بندے کو کھانا کھلایا ہے. تو یہ اینڈ پہ، کیونکہ باقی تو یہ سارا واقعہ ہے نا، سارا واقعہ تو نہیں ہم لکھوائیں گے، تو ہمیں یہ لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوا ہے. تو یہ حالی ایک لائن یہ والی ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ظاہر شارٹ کویسچنز ہیں نا، تو ان پہ آنسر اتنے ہی بنتے ہیں. اور جو 4 والا کویسچن ہے کہ صحاوت کی مالی، بدنی اور علمی صورت بیان کریں، تو اس کے لیے میں نے اب یہاں سے نکل نہیں تھا رہا تو وہ مجھے لکھنا پڑا، تو وہ لکھا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ میں نے کویسچن کا آنسر لکھا ہے. اردو لکھتے ہوئے بڑی مجھے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں نے لکھ لیا کہ صحاوت کی مالی صورت یہ ہے کہ کسی کی ضرورت کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور بدنی صحاوت، بدنی مطلب بدن ہے آپ کا، باڈی ہے، تو اس کے لیے باڈی کا کیا کرنا ہے، باڈی کی مشقت کروانی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی جیسے کھیتوں میں کام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے بھی ساتھ کرواؤ، تو وہ آپ بھی جا کے اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں تو آپ تھک رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بدنی صحاوت یہ ہے کہ کسی کے کام کے لیے جسمانی مشقت کی جائے. اور پھر علمی صحاوت تو ہم نے پڑھی ہے کہ علمی صحاوت یہ ہے کہ کسی کو کوئی علمی بات بتا دی جائے جو وہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا آنسر بن جاتا ہے. اور 5واں اس کا کویسچن ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے کتنا مال جو ہے وہ پیش کیا. تو وہ ظاہر ہے حضرت ابوبکر نے تو سارا پیش کیا تھا نا. تو 5ویں کا آنسر یہ ہو جائے گا. سوری، میں نے یہ غلطی سے حضرت عمر فاروق والا ٹک کر دیا ہے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عثمان غنی نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کیں. یہاں تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ لائن لاسٹ والی حضرت عثمان والی. تو یہ ہمارا جو ہے وہ 5 شارٹ کویسچن ہو گئے. اب لانگ کویسچن دیکھیں کیا ہے. لانگ کویسچن کدھر گیا، یہ ہے سیرت طیبہ سے صحاوت کو مثالوں سے واضح کریں. یعنی اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی وہ ایگزامپلز ہیں صحاوت کی، وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اسوہ رسول اور صحابت و اثار. تو ایک تو یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں بھی ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہے، تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد دوسرے میں بھی ہے، لیکن دوسرے کو آپ سارا نہ لکھیں کیونکہ اس میں پھر وہ انصاری صحابی کی بات آ جاتی ہے. یہاں سے لے کے نا، تو جب وہ کہا نا کہ انصاری صحابی نے کہا کہ جی میں لے جاتا ہوں، میں ضیافت کراتا ہوں، تو یہاں تک کر کے ٹھیک ہے باقی چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد یہ والا لاسٹ میں پیراگراف کریں، یہ والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا یہ عالم تھا اور یہ یہاں تک کہ ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے. تو یہ آپ کا لانگ بن جائے گا، اچھا خاصا لانگ ہو جاتا ہے. اوکے ہے، تو دیٹس اٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں ہو گئیں اس چیپٹر کی. نیکسٹ انشاءاللہ اگلا چیپٹر کرتے ہیں. اوکے، پھر اللہ حافظ.